بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو لیٹرز، میں ہوں علی حسن۔ آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے لگے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ وہ بیسیکلی یہ جو ٹاپک ہے یہ آج کے انسیڈنٹ کے اوپر واقع ہے کہ آج جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ جو تھے، جو آرمی چیف تھے، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور آج ان کا انتقال ہو چکا ہے دبئی کے اندر، پرویز مشرف صاحب، جس کا آپ سب کو پتہ ہے۔ اور ان کی یہ جو موت ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، ہمارا سوشل میڈیا اور جو ہمارا پرنٹ میڈیا، وہ ڈفرینٹ آرٹیکلس، ڈفرینٹ ویڈیوز اور اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو دنیا جو ہے، اپنی جو زندگی ہے وہ کس طریقے سے گزاری ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو فیصلے جو کیے ہیں وہ فیصلوں کا کیا آج عوام کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے۔ ہر ایک اپنی رائے کا ایک اظہار کر رہا ہے، لیکن جو چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا یا جو چیز میرے مطابق جس چیز کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر ایز سچ ابھی تک کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور پھر میں نے اسی لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچا کہ میں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر وہ اس میسیج کو کنوے کروں جو میری اپنی سوچ ہے، اور جو ہم سب کو جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی فوتگی کے اوپر جو چیز سوچنی چاہیے وہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن میں جب کر رہا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ، تو پھر میں نے ایک آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج ریکارڈ کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، یا جو اس دنیا میں جو اللہ پاک نے جن کو اختیارات دیے ہوتے ہیں اور جو اچھی پوزیشنوں کے اوپر ہوتے ہیں، جن کے انڈر عوام ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر جو فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں اس ٹائم تو جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی ایک پرسنل لائف کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بھی بہتری ہوگی یا یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کا اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دینا۔ دیکھیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی نارمل زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے منکر پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں اور ان کو بھگوان اور ان کو ہی خدا ماننا شروع کر۔ پھر جو قبر پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، یا جو ڈفرینٹ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی دنیا کے اندر۔ لیکن آپ نے کیا کبھی کوئی ایسا انسان دیکھے جس نے یہی ماننے سے انکار کر دیا ہو کہ میں نے مرنا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہر انسان کو یہ بات پتا ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ جو لیڈرز ہیں، جو اس ٹائم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، یا جو اپنے ایک اچھے اختیارات کے اوپر ہیں اور جو ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں، وہ لوگ کہیں یہ بھول کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، کہ وہ اس ٹائم پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں جسے ہم سب جانتے ہیں، کیا وہ یہ چیز بھول کے بیٹھ کے چکے ہوئے ہیں؟ کیا وہ لوگوں نے یہ سوچنا بالکل چھوڑ دیا کہ یار ہم نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے؟ یہاں تک کہ یہ لوگ یہ بھی سوچے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ کے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ان سب چیزوں کے بعد ہم نے مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم آج جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کا ہم نے اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ لیکن انسان کی جو زندگی ہے نا، اس زندگی کے اندر نا اللہ پاک نا ڈفرینٹ طریقوں سے آزماتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم انسان کو مال و دولت، شہرت، یہ ساری چیزیں دے کر بھی آزماتے ہیں اور یہ سب کچھ چیزیں چھین کر بھی آزماتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ کیا کرتا ہے اور اس ٹائم پہ کیا کرتا ہے۔ دونوں طریقے سے اللہ پاک انسان کو آزماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے کسی انسان کو، ہر انسان کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹینیور، کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، چاہے وہ سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 10، 15، 20، ایسے زیادہ یا سے کم کا، اس کی زندگی کے اندر لازمی ایک ایسا ٹائم پیریڈ آئے گا جب اللہ اس کو آزماتا ہے پیسہ، دولت، شہرت دے کر، کہ اب اس کے جو نیچے جو لوگ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، وہ اپنے ان لوگوں کے اوپر کیا فیصلے کر رہا ہے۔ کیا اس نے نعوذ باللہ خدا تو نہیں بن گیا؟ اپنی مرضی کے سارے فیصلے تو نہیں کر رہا؟ کیوں؟ اگر وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اس نے آخرت میں جا کر اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دینا۔ یہ جب اتنے بڑے لیڈرز کی جب موت ہوتی ہے، جب اتنے بڑے لوگوں کی جب موت ہوتی ہے، تو وہ ہم تمام عوام کے لیے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے یہ سوچنے کے اوپر بات ہے کہ یار وہ تو جنہوں نے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، ان سے جو بھی غلط فیصلے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے، اللہ پاک اپنی رحمت اور شفقت سے
ان فیصلوں میں بھلائی کا ایلیمنٹ لیا۔ اب وہ جو فیصلے کر چکے ہوئے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ انہیں اونچے درجے دے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کیے ہیں اللہ ان سے درگزر فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جو آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے ایک ہدایت دے دی ہے نا کہ یار تم لوگوں نے تو کل جانا ہے، جب تم لوگوں نے کل جانا ہے، جب تم لوگوں نے کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو تم اپنا آج کیوں نہیں بہتر کر رہے؟ تم کیوں بھول کے بیٹھ گئے ہو کہ یار تم نے مرنا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور انسان کے جو اعمال ہیں وہ انسان کو یہ بات سوچنے سے ہی بھولے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور اتنے بڑے بڑے لیڈرز اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبر میں اتارتے ہیں، ہم وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کے دماغوں میں کیا بات چل رہی ہوتی ہے کہ یار یہ جلدی جلدی سے یہ سارا کچھ ہو، ہم اپنے کام میں جائیں، دنیاوی کاموں میں دوبارہ مشغول ہیں۔ گنتی کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج اس کی باری تھی، کل میری باری ہے، آج مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو آج سے میں بھی اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، اور اگر میرے ہاتھ میں کوئی اختیارات ہیں تو میں اس سے بہتری کی کوشش کروں گا، اپنی عوام کی بہتری کے لیے کوشش کروں گا۔ ہم لوگ یہ سب کچھ بھول بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، فرعون تھے، یا جو اور جو جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ گزرے، جو بادشاہ گزرے، وہ یہ سب کچھ بھولے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بادشاہت کو انجوائے کیا، اپنی دنیا کو انجوائے کیا۔ اگر آج بھی فرعون اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہوگا؟ یہی دعا مانگ رہا ہوگا نا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں اب تو اب تیرے پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن اب اس کا وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے، تو مجھے اب واپس بھیج دے، میں پوری زندگی تیری عبادت کروں گا، پوری زندگی تیرے لوگوں کے ساتھ اچھے عمل کروں گا، تو پوری زندگی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، غلامی کو ختم کروں گا، یہ سب چیزوں کے لیے دعا کر رہا ہوگا نا۔ لیکن کیا وہ آج واپس آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا جو عمل ہونا ہے وہ تو اللہ نے جس طرح کا بھی کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان سب کو سوچنے کی بات ہے کہ یار اب تو خدا کا واسطہ کرے وہاں پاکستانی عوام کے اوپر، اب تو لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اب تو لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ کیا صرف آپ لوگوں نے اپنی پیٹ بھرتے رہنا ہے؟ کیا ہو چکا ہوا ہے؟ خدا کا کچھ خوف کرے۔ اس ٹائم پہ جو پاکستانی عوام کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ذرا سا تو کچھ سوچ لیں۔ موت آپ نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، یہ دنیا نے گزر جانا ہے، یہ ٹائم نے بھی گزر جانا ہے۔ آج اگر پرویز مشرف صاحب کی باری تھی تو کل میری باری ہو سکتی ہے، پرسوں آپ کی باری ہو سکتی ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور موت یار ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسانی زندگی کا کوئی بھی انسان اس کو منکر نہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طریقے سے سیم، خالی یہ لیڈرز کی بات نہیں، خالی یہ ان لوگوں کی بات نہیں جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ہم سب لوگوں کے بارے میں بھی سوچنے کے اوپر یہ ہے کہ یار آج اگر میں اپنی آپ کو زندگی کی بات بتاؤں تو جس سے میں ایک دم ہل گیا تھا اور جو میں نے پھر اپنی موت کو سیریس لینا شروع کر دیا تھا، وہ ایک انڈین ایک لڑکا ہے، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں، دانش، مسلم لڑکا تھا، میری عمر کا تھا، میرے خیال سے 20-21-22 سال کا ہوگا، بہت فیمس، اللہ پاک نے اس کو جلدی شہرت دے دی، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا، ڈفرینٹ لائیو شوز کرتا تھا اور گانوں کی ویڈیوز وغیرہ، یہ سارے عمل میں بزی تھا۔ وہ اپنی آخرت کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ وہ اپنی دنیا کو خوب اچھے طریقے سے انجوائے کر رہا تھا، اللہ نے اس کو پیسہ دیا تھا، دولت دیا تھا، لاکھوں فینس دیے تھے، کہیں جاتا تھا تو اتنا بھیڑ لگ جاتی تھی کہ لوگ اس کا صرف اور صرف اسے ہاتھ لگانے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے اپنی دنیاوی سارے کاموں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے موت کا وقت اس کا قریب تھا، اس نے اس دنیا میں میرے سے پہلے جانا تھا، لیکن اس کی موت پہ لوگوں پہ کیا اثر پڑا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک انسان تھا، کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، بس، اور قبر میں اتارا، ختم ہو گئی۔ لیکن لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی کہ یار اگر وہ جوانی میں جا سکتا ہے، اگر وہ یہ سارے کام کر کے اسے توبہ کا وقت، توبہ کا اس کو موقع نہیں ملا، تو کیا مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے؟ ہم نے، ہر انسان نے، جو آج کی جو میری عمر کے جو لڑکے ہیں اور جو لڑکی ہیں، وہ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں؟ وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار انہوں نے اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات لازمی رکھی ہوئی ہے
کہ یار ابھی ہم یہ جتنے بھی اگر میں اپنے بھائی بہنوں کی بات کروں جو میری عمر کے جو ہیں، وہ لوگ اگر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بالکل مشغول ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں ناچنا گانا گھومنا پھرنا اور ڈفرینٹ کنسرٹس میں جانا، نمازوں کو بالکل چھوڑ دینا، قرآن کے لیے ٹائم نہ نکالنا، اور اپنے ڈفرینٹ ہیروز بنا لینا، بالی ووڈ کے ہالی ووڈ کے ہیروز بنا کے انہیں کے ساتھ لگے رہنا، اور اپنی آخرت کو بالکل چھوڑ دینا۔ اور ان سب سے جب موت کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ والی ڈسکشن نہ کریں، یہ والی بات نہ ہمیں اچھی کریں گے اس کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ کے رکھا ہوتا کہ پہلے ہم اپنی زندگی کے یہ جو 20 سے 25 سال ہے، جب ہم 40-50 سال کے ہو جائیں گے پھر ہم کہیں جا کر اپنی موت کی تیاری کریں گے، تب جا کے کہیں توبہ کر لیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ توبہ کا جو اللہ پاک جس پر احسان کرتا ہے نا، وہ ہر ایک انسان کو نہیں کرتا۔ توبہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ ہم سب نے کب مرنا ہے۔ کیا اس دانش لڑکے کو پتا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا فل اونچی آواز میں گانے لگا کے سارا کچھ کر کے؟ کیا اس انسان کو یہ بات پتا تھی، اس لڑکے کو یہ بات پتا تھی کہ اس کی ابھی 1-2 منٹ بعد موت ہو جائے گی؟ وہ مر گیا۔ لیکن وہ انسان میرے جیسے اور آپ جیسے تمام ینگ جنریشن لوگوں کے لیے کیا ایک میسج چھوڑ کے گیا کہ بھائی جان یہ دنیا میں دولت شہرت یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے لیے کوئی اصلاح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو اپنی موت کی تیاری کریں۔ لیکن ہم سب اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کی موت نے مجھے ہلایا تھا کہ یار اگر وہ مر سکتا ہے نا اتنی جلدی عمر میں تو میں بھی مر سکتا ہوں۔ اور اگر مجھے دولت شہرت اور یہ ساری چیزیں اس دنیا میں چاہیے، وہ سارے عمل کر کے جو اس نے کیے ہیں، تو مجھے نہیں چاہیے بھیا۔ مجھے پہلے میں سوچتا تھا، میں بھی کچھ اسی طریقے سے سوچتا تھا کہ ماڈل بنوں گا یا اس طرح کی ساری چیزیں کروں گا، لیکن میں نے کہا نہیں یار اب مجھے نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے عمل کر کے اگر مجھے یہ ساری چیزیں اپنی دنیا کا میں بہتر کر لوں اور آخرت کو میں تباہ کر لوں، تو یار مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی آخرت کا سودا کسی بھی دنیا کے عمل کے اوپر نہیں کر سکتا کہ دنیا اپنی سنبھال لوں اور آخرت اپنی خراب کر لوں، نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی ٹک ٹاکر سے یا کوئی یوٹیوبر سے یا میں وہ جو اس طرح کی ساری ایکٹیویٹی میں جو بزی ہیں، میں اگر ان سے یہ بات پوچھوں کہ میرے بھائی اگر آپ کو جب وہ زندہ تھا اگر آپ کو اپنی زندگی کنورٹ کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اپنی زندگی دانش کی طرح کنورٹ کر سکیں گے؟ تو وہ کہتا ہاں لازمی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر میں آج اس سے پوچھوں تو میں 99% شور ہوں وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یار نہیں میں 1-2 سال کی شہرت نہیں مجھے چاہیے بھائی، مجھے 1-2 سال کی دولت اور یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے۔ میں ٹھیک ہے میں جس طرح ابھی میں کم از کم زندہ تو ہوں نا، ابھی میرے پاس موقع تو ہے نا کہ میں اپنے اللہ سے توبہ کر سکوں اور میں اپنی دنیا کو اور زیادہ اچھی طریقے سے عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ تو جب وہ آج تیار نہیں ہوگا تو اس کو اور مجھے پتہ ہے کہ میری موت کب ہے اور اس کی موت کب ہے۔ سیم ایسی پچھلے دنوں میں یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، یہ 1 سال ہو گیا آلموسٹ میرے خیال سے، یہ جو سنگر جو تھا انڈین سنگر تھا سدھو موسے والا، اس کو لٹرلی میں بائی فیس نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے جو گانے وغیرہ وہ اکثر جگہوں پہ لگے ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ فوت ہوا نا اور ہر جگہ پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ اس کی پکچر شیئر ہو رہی ہیں اور اس کی واہ واہی ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ مجھے پتا چلا وہ تو 28 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو اگر آج میں کسی سنگر سے پوچھوں یا جو سنگر بننا چاہ رہے ہیں یا جو سنگر بن چکے ہیں، میں اگر ان سے پوچھوں کہ یار اگر وہ جب زندہ تھا تو اپنی زندگی کو آپ سدھو موسے والی زندگی کے ساتھ کنورٹ کرنا چاہیں گے؟ اس طرح کی دولت، اس طرح کی شہرت، اس طرح کی طاقت، وہ ساری چیزیں چاہیں گے کہ آپ کہیں جائیں تو لاکھوں لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ لیکن اگر آج میں اس سے پوچھوں کہ یار اگر آپ کو وہ سب کچھ ملے گا اور آپ 28 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں گے، یہ سارا کچھ آپ کو 3 سے 4 سال کے لیے دیا جائے گا لیکن آپ فوت ہو جائیں گے، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ کوئی فوت ہونے کی عمر ہے، 28 سال کی عمر میں کون فوت ہوتا ہے؟ ہر ایک انسان اپنے دماغ میں سوچ کے رکھا ہے کہ یار ہم 60-70 سال کی عمر میں جا کے فوت ہوں گے، 50 سال سے تو اوپر جا کے فوت ہوں گے۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 50 سال کی عمر سے جا کے فوت ہوں گے؟ ہم کل بھی تو فوت ہو سکتے ہیں، ہم آج بھی تو فوت ہو سکتے ہیں۔ تو کیا میری اور آپ کی یہ تیاری ہے کہ ہم اپنی موت کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہمیں آج اللہ اپنے پاس بلا لے تو ہم اپنے رب کے سامنے وہ سارے عمل جو مجھے پتہ ہے اور جو آپ کو پتہ ہے، جو ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے، کیا ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ ان سارے عمل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان عمل کا جواب دیں گے اور پھر امید کریں گے کہ اللہ ہمیں ان سارے عمل جو ہم نے کر کے جو ہے اس سے ہمیں معاف فرما اور ہمیں جنت میں بلند مقام عطا کر دے؟ ایسا پاسبل ہے؟ اللہ کا انصاف اور عدل ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نے اچھے عمل کر کے اپنی دنیا کو اپنے اللہ کے مطابق گزارا ہے اور
اس طرح کی زندگی گزاری جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا، اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو کیا میری اور آپ کی آخرت ایسی ہو سکتی جیسے اس انسان کی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ جو انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی چیز ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے لیے کوشش کریں گے تو ہمیں یہ دنیا ہی ملے گی، اگر ہم اس آخرت کے لیے کوشش کریں گے تو ہمیں آخرت ملے گی۔ لیکن اللہ نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرو اور ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرو۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہم جتنے بھی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے، ناچنا گانا کودنا بے حیائی اور اس طرح کے جتنے بھی عمل ہیں ان سب میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک سال کے اندر ایک منتھ رکھا ہے رمضان کا جس میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نیک عمل کرنے، اور باقی 11 کے 11 مہینے اللہ کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں ہونا، اللہ کو سیریسلی قرآن میں جب آپ پڑھیں گے، تبھی تو میں بار بار اپنی ہر ویڈیوز کے اندر سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھجن قرآن کو پڑھیں، قرآن کو خود سمجھیں۔ جب آپ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں گے نا تو میں 100% لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ بھجن آپ اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش شروع کریں گے، اور جب آپ ایک دفعہ اللہ کے راستے پر نکلیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گا، اور پھر جب آپ کی موت ہوگی نا تو وہ ایسی شان شان موت ہوگی کہ فرشتے آپ کو لینے آئیں گے۔ ایسی موت کی دعا کریں، مرنا تو ہم سب نہیں ہیں، تو اللہ نے ہمیں قرآن میں وہ موت کے لیے جو دعا سکھائی ہے کہ دیکھنا ایسے نہ مرنا، کافر نہ مرنا، مرنا تو مرنا مسلمان ہی، مطلب اللہ کے کام کے لیے، مطلب آپ نے ایسا مرنا ہے کہ آپ اپنے دین کے کوئی کام کر رہے ہو، آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہو تو آپ کو موت آ جائے۔ ابھی جیسے پشاور کا جو حملہ ہوا، کتنے لوگ فوت ہوئے، لیکن وہ جتنے لوگ شہید ہوئے وہ کیا کام کر رہے تھے؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ جو نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہوئے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ جو نماز پڑھیں گے ہماری آخری نماز ہوگی آج کی، لیکن اگر ہم آج اپنی موت کے بارے میں تصور کریں تو ہم یہی سوچیں گے کہ یار ہماری اگر نماز پڑھتے ہوئے موت ہے تو کتنی شان شان موت ہے۔ کوئی انسان یہ سوچتے ہوئے مر سکتا ہے کہ یار اس نے کانوں میں گانے لگائے ہوں یا بہت تیز گاڑی چلا رہا ہو یا کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہو جو بے حیائی عمل کر رہا ہو اور اس کو موت آ جائے؟ کوئی بھی انسان نہیں یہ بات چاہے گا، وہ یہی چاہے گا کہ یار وہ تو اللہ کے سامنے سجدے میں ہو اور اس کو موت آ جائے، یا وہ اللہ کہ دین کے لیے کوئی کام کرو اور اس کو موت آ جائے۔ لیکن موت میرے اور آپ کے چاہنے سے تو نہیں آنی نا، جس ٹائم پہ آنی ہے اس میں تو اسی ٹائم پہ آنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی نا، تو کوشش شروع کریں اور اپنی موت کو سیریس لیں۔ یہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے مرتے ہیں نا یا اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ اپنے پیچھے لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک میسج چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یار تیاری پکڑ لو، تم سب نے مرنا ہے۔ اور ہم لوگ اپنے خوابوں میں بھی اکثر اپنی موت کو دیکھتے ہیں، وہ جو خوابوں کی بھی جو موت ہوتی ہے نا وہ بھی یہی یاد کے لیے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ یار یہ یاد دلایا جائے کہ بھجن آپ لوگوں نے مرنا ہے تو اس کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ موت بہرحال بہت قریب ہے، اور جو زندگی ہے وہ بہت چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہماری جو زندگی کی گزرنے کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اپنی موت کو سیریس لیں۔ موت ایک ایسا حقیقت ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتنی دفعہ بتایا کہ ہم کاؤنٹ بھی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں موت کا مفہوم یا موت کا ذکر موجود ہے تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں پہ موت کا ذکر اور آخرت کی باتیں ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، دوزخ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو نیک عمل نہیں کر کے گئے، تو اس لیے موت کو سیریس لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے بات آپ لوگوں سے شیئر کیا اس پر سب سے پہلے میں خود عمل کروں، اور آپ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کریں خود۔ جب تک آپ اپنی خود اصلاح نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک اپنی سیدھے ہدایت والے راستے کے اوپر لے کے چلے، اور اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور مدد کرے۔ اللہ حافظ۔